نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم فلا تعقلون اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 76، 77 اور 78 تین آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ لوگ جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تنہائی میں تو کہتے ہیں اپنے رئیسوں سے، اپنے بڑوں سے اتحدثونہم، کیا تم بیان کرتے ہیں ان کے سامنے وہ چیزیں بما فتح اللہ، جو چیز ظاہر کی اللہ تعالیٰ نے تم پر اسلام سچا مذہب ہونے کے حوالے سے، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں قیامت والے دن اس کے ذریعے سے تمہارے ساتھ۔ افلا تعقل، اپنے تمہارے رب کے پاس افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، بما یسرون، جو تم چھپا کے کرتے ہو، وما یعلنون، جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ تو جانتا ہے۔ ومنہم امیون، ان میں سے کچھ امی لوگ ان پڑھ جو نہیں جانتے، ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے نہیں، الا امانی، یہاں کچھ رسومات، کچھ خواہشات کا نام انہوں نے کتاب رکھ لیا۔ فلا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، وہ اسی کے گمان پر ہیں، اسی کو ظاہر کرتے ہیں جو ان کے پاس ہے۔ تو یہاں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہ جو اہل کتاب جو بعض ایمان کا دعویٰ کرتے، منافقین کی بڑی تعداد یہ یہود کی تھی جو بظاہر انہوں نے اسلام قبول کیا ڈرتے ہوئے، لیکن اصل میں یہ اسلام میں نقب لگانے کے لیے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب اہل ایمان سے ملتے تو کہتے آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ، جب اپنے بڑوں سے، رئیسوں سے، سرداروں سے، علماء سے جا کے ملتے تو انہیں جا کے کہتے ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اتحدثونہم، تو اب وہ انہیں کہتے کہ تم یہ بعض اوقات اسلام کی سچائی کی، نبی اکرم یعنی اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری کتابوں میں آپ اسلام کے بارے میں لکھا ہے، یہ صحیح مذہب ہے، بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہہ دیتے کہ ہماری کتابوں میں آپ کی یہ نشانی بھی لکھی ہوئی ہے جو آج ہم نے دیکھ لی ہے۔ تو یہ آپ کبھی کبھی اسلام اپنا اسلام ان پر ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ہم پر شک نہ کریں، ایسی بات کر دیتے تھے۔ تو پھر جب اپنے بڑوں کے ساتھ ہم جا کے ملتے تو وہ انہیں کہتے بما فتح اللہ علیکم، تم ایسی باتیں ظاہر کر دیتے ہو، ہمارے مذہب کی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ایسے ہی ہے، لیکن تم ان کے سامنے اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے کہتے ہو لیحاجوکم بہ عند ربکم، یہ کل قیامت والے دن تمہارے سامنے، اللہ کے سامنے انہی بات پر جھگڑا کریں گے کہ دیکھو انہوں نے ہمارے سامنے یہ بات کی تھی، آپ انکار کر رہے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں عقل نہیں، اولا یعلمون، تم جانتے نہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا نہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان اللہ تو جانتا ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو تم چھپا کے کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو تم اعلانیہ کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ یہ ایک دوسرے سے چھپ کے یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تو جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، یہ امیون سے مراد بعض نے یہود کا کوئی طبقہ لیا ہے، بعض نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو اہل کتاب تھے وہ، بعض نے لکھا ہے وہ پہلے جو اہل کتاب تھے وہ تھے لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں، الا امانیہ، ہاں وہ چند خواہشات کے غلام ہو گئے، انہی کو انہوں نے دین سمجھ لیا، انہی کو سارا کچھ سمجھ لیا، یعنی وہ خواہشات کو انہوں نے بنا لیا، یعنی ان کی یہ چند چیزوں کا نام انہوں نے اپنا دین رکھ لیا، وہ کتاب کا کوئی علم نہیں، مطلب انہوں نے کیا یہ سمجھ لیا کہ ان کا یہ عقیدہ پختہ ہو گیا کہ ہم تو قیامت والے دن جنت میں جائیں گے، ہمیں تو جنت جانے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ کو اپنے بیٹوں کی طرح محبوب ہے۔ یا ایسے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کا ایک عقیدہ ایک بنا لیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے اور جو ختنہ شدہ یہودی وہاں پہ جائے گا وہ انہیں دیکھیں گے اور جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے،
جو ختنہ شدہ آدمی جہنم کی طرف جا رہا اس کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. تو یہ انہوں نے بنا لیے تھے. ایسے ہی آج ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اہل کتاب نے کیا جن رسومات اور خیالات کا وہ شکار ہوئے میری امت بھی ہوگی. آج ہم نے بھی وہ ان چیزوں کا نام دین رکھ لیا کہ بس جی یہ 10-12 دن میلاد منا لیں, یہ 10-12 دن محفلیں کر لیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں, نماز روزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ عرس پہ چلے جائیں, ہمیں تو نماز روزے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 10 محرم کو پیٹ لے, ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان چیزوں کا نام اسلام نہیں ہے. تمام کے تمام اسلام کو لینا, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو اللہ کے نبی نے عطا فرما دیا اس کو لے لیا, تمام کے تمام کو. وما نہاکم عنہ, جن سے روک دیا ان سے رک جانا. یہ تمام اسلام ہے. یہ تو یہود نے چند رسومات کا نام اسلام رکھ دیا تھا, ان کے بھی ان پڑھ لوگوں نے, ہمارے بھی ان پڑھ طبقہ, ان کو کھانے کے لیے کچھ مولوی قسم کے لوگوں نے ایسی باتیں کر دی کہ یہ دے دیا کریں, یہ 11ویں کو فلاں دیا کریں, یہ صدقہ کر دیا کہ ہاں بخشے بخشائے ہیں. ایسا نہیں ہے. دین کامل پر ایمان لانا اور ماننے کا نام اسلام ہے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, یہ تو ان کا خیال تھا, ہمارا نہیں ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا.